الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد الحمد والصلاۃ والسلام، آج کے درس قرآن میں شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کے حوالے سے ایک آیات مقدسہ جس کا تعلق مباہلہ سے ہے۔ یاد رکھیے کہ مباہلہ مناظرہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مناظرہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ۔ جب منکر دلیل کو نہ مانے، دلیل قطعی کو نہ مانے، یقینی دلیل کو نہ مانے، تو پھر مباہلہ بچ جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق یہ کہے کہ اگر میں حق پر ہوں اور میرا مخالف حق پر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دے، اگر میرا مخالف حق پر ہے اور میں حق پر نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے۔ پھر دوسرا فریق بھی یہ کہے۔ مباہلہ احکام یقینی میں، مسائل قطعی یقینی میں ہوتا ہے، اسلام کی حقانیت پر ہو، قرآن کی حقانیت پر ہو، ختم نبوت پر ہو، باقی وغیرہ ہم جو قطعی یقینی مسائل ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ آیات مباہلہ جو میں نے تلاوت کی ہے، واقعہ اصل میں اس کا سیاق و سباق یوں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آئے، گفتگو شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ ان کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ الیاذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کے لیے فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے ہیں، ان کی تو ماں بھی موجود ہے، وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مقدسہ میں جو تلاوت ہوئی خطبے میں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو حکم و اے محبوب آپ ان سے مباہلہ کیجیے، آپ سے حجت بنا رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لاؤ تم، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کے لیے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنی جانیں لے آتے ہیں، تم بھی اپنی جانیں لے کے آؤ،
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، بس بناتے ہیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر۔ تو پھر وہ عیسائیوں نے کہا، نجران کے عیسائیوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑے پادری کے پاس گئے، عاقب نامی عبد المسیح سے کہا جاتے تھے، بہت بڑا علم رکھنے والا تھا، پادری تھا ان کو، اس نے کہا یہ بات یاد رکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، نبی مرسل برحق ہیں، تم ان سے مباہلہ نہ کرو، مباہلہ کرو گے تو عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ خیر اگلے دن انہوں نے کہا مشورہ کر گئے، جب جواب دینے کے لیے آئے، جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلوہ گر ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ تھے۔ جب ان عیسائیوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو اور آپ کی آل کو دیکھا، تو عیسائی کہنے لگے، پادری کہنے لگا آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے کہ یہاں سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، تو ان سے کبھی مباہلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آئے، انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، مباہلہ سے بھاگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ آج مباہلہ کرتے تو سرکار اسلام نے فرمایا نجران کے جنگلات میں رہنے والے جتنے جانور تھے، یہ نجران کے عیسائی تھے، یہ نست و نابود ہو جاتے، اور یہ نجران کے عیسائی یہ بندر اور سور بن جاتے، اور فرمایا کہ 1 سال کے آنے سے پہلے پوری روئے زمین میں عیسائیت ختم ہو جاتی۔ تو حاضرین گرامی ذرا دیکھیے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کہ عیسائی کافر بھی مان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے افراد دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے جب غیر مسلم حضور کی آل، حضور کے گھرانے، حضور کی شان کو مانتے ہیں، تو ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، مصطفیٰ کے نسب سے، حضور سے نسبت سے جن کو جو تعلق ہے، خواہ وہ حضور کے صحابہ ہوں، خواہ وہ حضور کے ازواج مطہرات ہوں، خواہ حضور کی آل ہو، تو حق یہ بنتا ہے ایمان کی سلامتی کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے ہم سب سے محبت کریں، کیونکہ حضور کی آل، حضور کے صحابہ کی محبت در حقیقت مصطفیٰ کی محبت ہے، اور حضور کی محبت اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، اور اللہ بھی اسی پہ راضی ہے، مصطفیٰ بھی اسی پہ راضی ہے۔ تو بندے کا بھی حق یہی بنتا ہے ہر وقت ہر لمحہ مصطفیٰ کے خاندان کا، مصطفیٰ کے خانوادے کا، مصطفیٰ کی آل و صحاب کا وفادار رہے۔